رکعتیں مانتے ہیں، کیا 8 رکعتیں تراویح کی مانتے ہیں اور 20 کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ثابت نہیں۔ اب 8 رکعتیں تراویح، کیا ایک بات یاد رکھ لیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف سے۔ اگلی بات کہہ رہا ہوں، کسی ضعیف حدیث سے بھی نماز تراویح کی 8 رکعتیں ثابت نہیں۔ بات کو سمجھ گئے؟ اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں، سب سے بڑی جو ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جس کو امام بخاری کتاب رمضان میں لائے ہیں، ماہ رمضان میں تراویح کے ذیل میں قیام لیل رمضان اور تراویح کے باب میں امام بخاری لائے ہیں، باب ہے۔ اور ایک باب جب امام بخاری کوئی باب قائم کرتے ہیں بیٹے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ احکام اور سنن کی کتابوں کی طرح ہر حدیث اب عین فقہ کی کتابوں کی طرح بنوان اس باب کے مطابق نیچے ہوگی، نہیں۔ ان کا ایک نظم تبویب کا الگ ہے، کوئی نسبت مل جائے، کوئی جزئی نسبت مل جائے حدیث کے مضمون کی، لفظ کی نسبت مل جائے، لفظ مل جائے، مضمون مل جائے، حکم مل جائے، اطلاق مل جائے، واقعہ مل جائے، اس کا پس منظر، ورود کا مورد، کوئی مطابقت، کوئی مماثلت، سملیرٹی کسی قسم کی بھی اگر نسبت مل جائے تو وہ اس باب میں لے آتے ہیں، بہت ساری حدیث کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث 10 12 بار بھی صحیح بخاری میں آتی ہے۔ اس حدیث کو یہاں لکھ دیا، اسی حدیث سے ایک اور معنی معلوم ہوتا ہے، وہ اگلے باب میں بھی لکھ دیا، اس سے ایک اور معنی پر اطلاق ہوتا ہے، اگلے باب میں بھی لکھ دیا، تو 12 مرتبہ بھی بعض اوقات ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں آتی، 7 مرتبہ آتی۔ انہوں نے اس حدیث سے جو معنی لیا تو اس کے ساتھ جو مضمون ملتا ہے اس باب میں اس کو درج کر دیا۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یہ حدیث ہے، پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ کیا پوچھا؟ آپ کا قیام اللیل، رات کا قیام کیسا تھا، کتنی نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ سوال کرنے نے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں بیٹے، نوٹ لکھ لیں، آپ کو یہ کام آئے گی۔ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، یہ بات بنیادی۔ سائل نے اپنا سوال صلاۃ التراویح کے بارے میں بولیے پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو رات کی نماز کا پوچھا ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، رات کا قیام کیسا تھا۔ تو وہ بیان چلا آ رہا ہے، تو وہ پھر حضور کے تہجد کے لیے انہوں نے پوچھا، سوال یہ کیا، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے ہوتی تھی، نماز تہجد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نماز تہجد کیسے معلوم ہوا وہ بتاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ اگر وہ سوال سائل کی بات سے یہ سمجھتی کہ یہ نماز تراویح کا پوچھ رہا ہے تو ولا فی غیرہا بولیے نہ فرماتی، چونکہ صلاۃ التراویح تو غیرہا میں ہے ہی نہیں، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہ کہتی کہ فی رمضان ولا فی غیرہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی نماز کی رکعتیں بتا رہی ہیں جو نماز رمضان میں بھی راتوں کو پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ صرف صلاۃ التہجد ہے۔ یہ جواب دیا۔
پھر 4 پڑھتی، پھر 4، اور پھر اس کے بعد آگے وطروں کا ذکر ہے سارا۔ اب یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث، اب حدیث کے متن میں تو سرے سے تراویح کا ذکر ہی نہیں، نہ سوال میں، اور جواب نے تو تصریح کر دی ہے، جواب نے تو تصریح کر دی ہے کہ یہ ہے ہی وہ نماز جو پورا سال پڑھی جاتی، وہ تہجد ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا، اب بعض لوگوں نے اس کو تراویح بلا وجہ اس لیے سمجھ لیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت، چونکہ انہوں نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت درج کیا ہے، انہوں نے بلا وجہ اس کو، اس حدیث کا اطلاق نماز تراویح پہ کر دیا، جبکہ سمجھ لیں کہ اس کتاب، اس عنوان کے تحت درج کرنا یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ تو امام بخاری کا فہم ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے کہ چونکہ تہجد رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، سوال اسی کا تھا ذہن میں ان کے پوچھنے والے کہ یہ تھا کہ کہیں جب رمضان آ جاتا ہے اور رمضان میں تراویح شروع ہو جاتی ہے تو کیا نماز تراویح کی وجہ سے تہجد ختم تو نہیں کر دیتے تھے؟ کہ یہ تو نہیں تھا کہ تراویح آ گئی تو پھر تہجد قیام اللیل نہ کرتے ہوں یا کم کر دیتے ہوں؟ پوچھنے والے کا مقصد ذہن میں یہ تھا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ 11 ہی پڑھتے تھے اور اس سے زائد نہیں کرتے تھے۔ اب امام بخاری نے یہ دے دیا اس کو صلاۃ التراویح کے باب کے تحت۔ اب اگر امام بخاری کا باب قائم کرنا ہی حجت ہے تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، امام مسلم کی طرف آ جائیے۔ امام مسلم نے پوری کتاب رمضان اور صلاۃ التراویح کی کتاب قائم کی ہے صحیح مسلم میں، اور ساری کتاب و صلاۃ التراویح میں امام مسلم یہ حدیث نہیں لائے۔ یہ بات خاص نوٹ کرنے والی۔ کیا مطلب ہے کہ امام بخاری کا جو نظم ہے ابواب کا، وہ امام بخاری سے امام مسلم کا بہتر ہے۔ امام بخاری کے ہاں ایک ہی حدیث 10 12 جگہ منتشر ہو جاتی ہے، چونکہ جو باب بندی ہے وہ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے اس میں سختی نہیں ہے، کئی چیزیں ادھر، کئی چیزیں ادھر، کئی چیزیں ادھر آ جاتی ہیں، جو نسبت مل گئی کر دیتے ہیں۔ امام مسلم کے ہاں تبویب ہے، جامعات میں، جامع میں، سنن تو پھر احکام آ جاتی ہیں، امام مسلم جیسا نظم باب بندی میں کسی کتاب کا نہیں ہے۔ وہ تمام احادیث کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ایک ہی مضمون اور ایک ہی جگہ لے آتے ہیں، تمام اسانید کو بھی جمع کر دیتے ہیں، تمام طرق کو جمع کر دیتے ہیں، تمام ایک ہی مضمون کی حدیث کو ایک جگہ کر دیتے ہیں، اور تبویب کا نظم ان کا اچھا ہے۔ اب امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ ہیں۔ میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ امام مسلم پوری کی پوری آپ کتاب رمضان اور اس میں قیام اللیل رمضان کا، اور انہوں نے الگ باب قائم کیا صلاۃ التراویح۔ اب بس آپ نوٹ کر لیں، کتاب صلاۃ التراویح رمضان میں امام مسلم نے باب قائم کیا، اور پوری کتاب میں صلاۃ التراویح کی کتاب میں امام مسلم یہ حدیث نہیں لائے۔ اب یہ بات سمجھ گیا نا؟ یہ پوری سند اور ذمہ داری کے ساتھ لکھ دیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام مسلم کو صلاۃ التراویح کے تحت اس حدیث کو لانے پر اختلاف ہے، انکار ہے، امام مسلم کا انکار ہے اس باب کے تحت یہ حدیث لانا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فی رمضان ولا فی غیر ہی ہے، اسے رمضان کے تحت کیوں لایا جائے، تراویح کے تحت کیوں لایا جائے، یہ تو نماز تہجد ہو رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ ہو رہی ہے تہجد کی بات، تو اسے رمضان میں اور تراویح میں کیوں لائیں؟ آپ فالو کر گئے نا؟ تو پہلی بات، امام مسلم اس کو تراویح کے باب میں اور اس کے کتاب میں یہ حدیث لائے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے گویا انکار کر دیا ہے اس باب میں اس حدیث کو لانے سے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، شاید ہی کوئی کہے گا امام مسلم تک یہ پہنچی نہیں روایت، اس لیے نہیں لائے۔ وہ سن لیں، امام مسلم کے پاس بھی یہ حدیث ہے اپنی روایت کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ، اور امام مسلم اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں، رمضان کو نکال کر ختم کر کے پھر قیام کو لائے ہیں باب صلاۃ اللیل میں، باب صلاۃ اللیل میں نفلی نمازوں کا جب بیان شروع کیتا ہے نا، باب صلاۃ النافلہ اور قصر الصلاۃ ساری، تو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں اور تہجد میں لائے ہیں، وہ کتاب رمضان میں امام مسلم اس کو لائے ہی نہیں ہے۔
یہ باب ہے نمبر 17، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اور اس کا عدد۔ آپ سمجھ گئے؟ تو امام مسلم نے کیا کیا، پورا اشکال رفع کر دیا۔ جتنی حدیثیں 11 رکعتوں کے پڑھنے کی تھیں، امام مسلم نے اس باب میں یہ تہجد کی نماز ہے اور اس کی رکعتیں، ان کو اکٹھا ایک باب میں جمع کر دیا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعۃ، یہ پہلی حدیث۔ پھر دوسری حدیث، پھر آگے فرمایا ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یصلی الی الفجر 11 رکعۃ، دوسری حدیث لے آئے۔ پھر تیسری حدیث ان عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ، 11 تھی نا، اب جب 13 ہو گئی تو فجر کی 2 رکعتیں یہ شامل ہو جاتی ہیں سنتیں، یا تحیۃ الوضو شامل ہو گیا تو وہ 13 بن گئے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو یہ 11 رکعتیں تہجد کی وہی رہیں، 8 وہ اور وطر کی اور نفل کی وہ لائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث عن عائشہ اخبرت ان رسول اللہ کان یصلی 13 رکعۃ۔ اب یہ تمام حدیثیں جمع کر کے پھر وہ جو حدیث امام بخاری لائے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ وہ پھر وہ حدیث لے آئے ہیں تہجد میں رات کی 11 رکعتوں کے تحت، اور اس طرح باقی بھی تمام تہجد کی نمازیں، چونکہ فجر کے ساتھ پھر الا فجر کر کے تو ساری روایات، تو کل احادیث انہوں نے رکعت فجر پھر 2 رکعتیں فجر کی جیسے اشرب بیان کر دی۔ تو تہجد کے باب میں قیام اللیل کے تحت تمام حدیث لائے ہیں۔ تو اب بولیے اگر امام بخاری کا صلاۃ التراویح کے باب میں لانے سے اس حدیث کے مضمون کو تراویح پر اطلاق کرنا حجت بن جاتا ہے، تو امام مسلم نے انکار کر دیا، اس باب میں نہیں لائے اور وہ صلاۃ التہجد میں لائے، اس میں حجت کیوں نہیں بنتا؟ وہ ان کا اجتہاد تھا، یہ امام مسلم کا اجتہاد ہے، اور انہوں نے دلیل میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ تمام کی تمام حدیثیں غیر از رمضان ہیں، جو رمضان سے متعلق نہیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں جب ایک ہی مضمون کی ہیں تو یہ حدیث اس طرف کیسے چلی جائے گی، اسی مضمون سے متعلق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ باب اور ہے، باب سے انہوں نے پکڑ لیا، مضمون حدیث کو نہیں دیکھا۔ تو اگر وہ سند ہے تو یہ امام مسلم کی میں نے آپ کو سند دی ہے، کہ ایک تو میں نے امام مسلم کا بتایا کہ وہ صلاۃ التراویح میں نہیں لائے، اور دوسرا بتایا کہ قیام اللیل تہجد میں لائے ہیں۔ اب امام بخاری کا آ جائیے، امام بخاری کا اجتہاد بھی وہ صلاۃ التراویح نہیں ہے، امام بخاری نے بھی اس نماز سے مراد صلاۃ التراویح، یہ ان کا بھی اجتہاد نہیں ہے، یہ تو آج کے لوگوں نے خود اجتہاد بنا لیا ہے۔ امام بخاری کا تو ایک انداز ہے، ایک نظم ہے ابواب کا، وہ تو چونکہ رات کی نماز کا پوچھ رہا تھا سائل، اور اس نے پوچھا تھا رمضان میں کیسی پڑھتے تھے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد کے معمول اور رکعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہو۔ تو چونکہ رمضان کا نام لے لیا سائل نے، تو امام بخاری نے لفظ رمضان کی وجہ سے ادھر ڈال دیا۔ اب اگر امام بخاری اس کو صرف نماز تراویح پر معمول کرتے تو پھر وہیں رکھتے، اب خود امام بخاری اس کو دوسرے مقام پر کتاب التہجد میں بھی لے آئے ہیں۔ آئیے یہ بخاری شریف، اسی بخاری میں امام بخاری خود یہی حدیث کتاب التہجد میں بھی لے آئے ہیں، اور یہاں عنوان کیا تھا وہی قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان و غیرہ، وہی حدیث کتاب التہجد ہے۔ یہ بخاری کتاب التہجد باب 16 حدیث نمبر 1147 1147، وہی انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، میں پوری حدیث اس میں آ گئی۔ تو امام بخاری بھی اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو یوں ہوگا کہ امام بخاری
دو جگہوں پر لائے۔ امام بخاری اس کو رمضان میں صلاۃ التراویح قیام، وہ بھی قیام اللیل کی وجہ سے ادھر بھی لائے اور کتاب التہجد میں بھی لائے، اور امام مسلم وہاں لانے سے انکار کر دیا، صرف کتاب التہجد میں لائے، تو پلڑا کس طرف بڑھ گیا ائمہ حدیث کا؟ تہجد پر اس حدیث کا آنا متفق علیہ ہو گیا۔ یہ بات اگلی بتانا چاہتا، اس کا صلاۃ التہجد ہونا یہ بخاری مسلم کا متفق علیہ ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اور اس کا رمضان میں صلاۃ التراویح کے تحت ہونا، وہ بھی تراویح مراد نہیں، اس میں صرف روایت کرنے میں امام بخاری تنہا رہ گئے، اس میں تفرد ہوا، اس میں متفق علیہ ہو گئے۔ تو کون سا موقف وزنی ہے جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا کہ یہ کتاب التہجد کی بات ہے؟ یہ کتاب التہجد کا لکھ لیا۔ اب آئیے یہ ساتھ میں آپ کو ترمذی شریف بتا دوں، یہ جامع ترمذی ہے، تو ترمذی میں بھی امام ترمذی اس کو صرف صلاۃ اللیل میں لائے ہیں، تہجد کے لیے۔ امام ترمذی بھی اس کو صلاۃ اللیل میں لائے ہیں، تہجد کے لیے لائے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل صلاۃ اللیل، یہ تہجد کا پورا بیان چلا آ رہا ہے، صلاۃ التہجد کا، نفلی نمازوں کا ہے سارا، یعنی 4 رکعتیں عصر سے پہلے، مغرب کے بعد کی، یہ نفلی نمازوں کا، اور پھر صلاۃ التہجد اس باب میں آئی ہے۔ تو رات کی نماز ہے تو اس میں صلاۃ اللیل کا ذکر کیا، اور صلاۃ اللیل میں وہی حدیث اسی سند کے ساتھ روایت کر دی کہ 11 رکعتیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ پورا سال پڑھتے تھے۔ تو امام ترمذی کا پلڑا بھی، ووٹ بھی کتاب تہجد پہ آ گیا۔ اب یہ بات میں نے آپ کو جو کہی تھی یہ رکھ لیں، سمجھانا مقصود ایک نقطہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی ایک فن ہے کہ کس نے کس باب کے تحت لایا ہے، کس نے کس باب کے تحت، اس سے اس محدث کا، امام الحدیث کے فہم کا پتہ چلتا ہے، اس کے مسلک کا، اس کے مشرب کا، اس کے موقف کا، رجحان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ رجحان اس حدیث کے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ایک سند قائم ہو جاتی ہے۔ آفیشیل یوٹیوب